ٹائم انتظامیہ کو بھی دے رکھا ہے، اور ایک مجبوری یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ عرصہ 2 سال سے مدینہ العلم کی انتظامیہ بھی ٹائم کی بڑی پابند ہو گئی ہے کہ جس وقت کا اعلان کرتے ہیں بالکل 1 سیکنڈ کا بھی اب فرق نہیں ہوتا، اور وائز کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے ممبر پہ بیٹھنے کا دے دیا جاتا ہے۔ بہت کم وقت ہے، یہ مجلس اساسی مجلس ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں شروع کر کے امام حسن نے منافقین کو پردہ منافقت سے باہر نکال لیا تھا، کہ بتلایا تھا کہ جو مخالف اسلام ہیں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ نبی اور امام کا کوئی بھی عمل جو ہے، یہ تو قانون ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ جو حکیم ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا۔ امام کی حکمت عملی تھی کہ جو پردہ میں رہ کر کے سازشیں کر رہے تھے ان کو واضح کر دیا، اور یہی بنا ہے کہ جب شرائط لکھی گئی ہے ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ کہا کہ تجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے۔ اب شرط کا پیش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبول کرنے والا بھی بتلا رہا ہے اور شرط رکھنے والا بھی بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ منافقت کو سامنے لا کر کے رکھا، اور پھر کہا کہ جو تم ممبروں پہ میرے باپ کو گالی دیتے ہو، اس لیے امام حسن مجتبیٰ کے مصائب حسین ابن علی سے کم نہیں ہے کہ کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کے شریف باپ کو گالی دی جائے اور وہ برداشت کر کے بیٹھا رہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس کا۔ اتنا حوصلہ تھا ہمارے اس امام مظلوم کا، اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا ہے۔ خدا بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا کہ جس نے آ کر کے سلسلہ کو بند کیا۔ تابوت ہے، تابوت کی برآمدگی ہے، عجیب قسمت ہے پیغمبر کے اس گھرانے کی کہ پیغمبر کے گھر سے سوائے ایک تابوت کے کوئی تابوت بھی عظمت کے ساتھ نہیں اٹھا۔ 3 تابوت پیغمبر کی حیات میں اٹھے، 2 تابوت جب اٹھے تو اس وقت خود پیغمبر کی اور اسلام کی غربت کی یہ حالت تھی کہ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ ایک تابوت خدیجہ الکبریٰ کا ہے اور ایک تابوت حضرت ابو طالب کا ہے۔ جس شان سے یہ اٹھنا چاہیے تھے اس شان سے نہیں اٹھے، حالانکہ دونوں وہ بھی محسن اسلام، یہ بھی محسن اسلام، لیکن غربت تھی۔ اس لیے تاریخ میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی کہ پیغمبر نے کس شان سے ان کو دفن کیا ہوگا، تابوت کس طرح اٹھا ہوگا۔
البتہ ان دونوں کی اہمیت خلاق عالم نے اس حوالہ سے بتلائی ہے کہ پیغمبر کو کہا کہ اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا. قابل اس لیے نہیں رہا کہ نہ ابو طالب رہے ہیں نہ خدیجہ رہی ہے. چھوڑ دو اس مکہ کو. مکہ کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا عظمت تھی، کیا اہمیت تھی خدیجہ کی اور ابو طالب کی. تیسرا تابوت جو بڑی عظمت کے ساتھ اٹھا ہے اور مورخ نے اس کو تاریخ میں نقل بھی کیا ہے، وہ تابوت اس شان سے اٹھا ہے کہ اس تابوت کا ایک پایا خود پیغمبر کے کندھے پر تھا، ایک پایا جو ہے وہ علی کے کندھے پر تھا. اور جب تک یہ تابوت قبر تک نہیں پہنچ گیا ہے، آگے سے نہ پیغمبر نے اور نہ امیر المومنین نے اپنے کندھوں سے نہیں چھوڑا. پیچھے آنے والوں میں، پیچھے سے تابوت اٹھانے والوں میں کبھی سلمان اٹھا لیتے ہیں، کبھی بوذر اٹھا لیتے ہیں، کبھی مقداد اٹھا لیتے ہیں، کبھی عمار اٹھا لیتے ہیں. قبر تک، لحد تک لے کر کے شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ. ظاہر ہے کہ جو تابوت محمد اور علی کے کندھے پر ہوگا وہاں پر فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے کہ ہم بھی اس تابوت کو اٹھائیں. وہ تابوت کس کا تابوت ہے؟ وہ تابوت اس شخصیت کا تابوت ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اس صاحب تابوت نے ایک دن مجھ سے آخرت کے سفر کے حوالہ سے باتیں سن کر کے مجھ سے پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ بتلا رہے تھے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا محشر کو لے جانے کے لیے تو ہر اٹھنے والا جو ہے وہ بے لباس ہوگا. تو پریشانی کا جب اظہار کیا اس صاحب تابوت نے تو میں نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے مجھے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا اور میں نے جا کر کے باادب ہو کر کے، دو زانو ہو کر کے سامنے بیٹھ کر کے پیشانی کو چوم کر کے کہا کہ چچی تو کیوں گھبرا رہی ہے؟ تو کوئی معمولی خاتون ہے؟ تو نے نبی کو پالا ہے اور علی کو پالا ہے. قیامت کے دن ہر جانے والا جو ہے وہ بلا باس اٹھ سکتا ہے، مگر چچی جب تو دفن ہوگی تو میں تجھے اپنا پیراہن عطا کروں گا. میرے پیراہن میں عظمت یہ ہے کہ ہر لباس کو دیمک کھا جائے گی مگر میرے لباس کا دیمک بھی احترام کرے گی. کہ قیامت کے دن تو بے لباس نہیں اٹھے گی. یہ پہلا تابوت ہے، جب اٹھا تو عظمت کے ساتھ اٹھا اور پیغمبر نے خود لحد میں اتارا ہے اپنی استعمال. اور لحد میں اتارنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر نے خود بیلچا پکڑ کے مٹی ڈالی ہے. قبر کو بنا کر کے پیغمبر سب لوگوں کے سامنے قبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ابنک ابنک ابنک. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ابنک ابنک ابنک؟ تو پیغمبر نے کہا کہ جب ہم جانے لگے تو فرشتے، حکم ہے یہ کہ جب 40 قدم ہم دور ہو جاتے ہیں فوراً ملائکہ جو ہیں وہ قبر میں آ جاتے ہیں.